حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں میں 3000 علماء سے، انبیاء سے اور صلحاء سے ملاقات کی ہے، اور میں نے سارے لوگوں سے 3 4 چیزیں ان کی زندگی کا خلاصہ جمع کیا ہے، تو ہزاروں کلمات میں نے جمع کیے، اور ان کلمات میں سے پھر آپ نے کچھ کلمات کا انتخاب کیا، پھر ان کا پھر خلاصہ تیار کیا۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے ان کا ایک خلاصہ تیار کر کے سعد پند لقمان حکیم کے نام سے ایک ہمیں ان کا ایک نصیحت نامہ دیا ہے، جو زندگی کے اندر ایک اکسیر ہے۔ وہ 100 نصیحتیں جو حضرت لقمان حکیم کی زندگی کا خلاصہ ہیں اور جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی جو اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا جب کسی کے گھر جائے تو پھر اس گھر کی آبرو کی حفاظت کرنا، تیری نظر نہ بھٹکے، تیرا خیال نہ بہکے، اور جب واپس آئے تو پھر اس گھر کی کوئی بات، کوئی ایسا عیب، کوئی ایسی چیز جو تو دیکھے تو آ کے باہر نہ کرے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک اچھی معاشرت کی تشکیل کا ذریعہ ہے، لیکن آج ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ ہمسائے کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا، لیکن ہمسائے کی بیٹیوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمسائے کے دیگر امور پہ ہماری نگاہ ہوتی ہے، ہمیں جن کاموں پہ نگاہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں پہ ہماری نگاہ نہیں ہے، اور جہاں ہمیں صرف نظر رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہاں ہمارے معاملے اور ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کی بات اچک کر کے پھر معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں، اور معاشرہ گندگی اور غلاظت کا، ظاہری غلاظت کا بھی اور باطنی غلاظت کا بھی مجموعہ بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم انبیاء علیہ السلام کی ذاتیں کتنی بابرکت ہیں اور حضور کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، تو لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اگر تم اپنی ماؤں کو بھی ملنے جا رہے ہو، تمہارا ان سے پردے کا وجوب دیا گیا ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کر کے جانا، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ ہمیں پاکیزگی اور طہارت کا سبق سکھایا گیا۔ زکوٰۃ ہے ہی پاکیزگی کا نام ہے، اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے نبی سے فرمایا کہ محبوب ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے اور لے کے غرباء میں بانٹ دیجئے، ضرورت مندوں کو دے دیجئے۔ کیوں ان کے مال سے صدقہ آپ نے کیوں لینا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پاک کر دیں، ان کے اموال کو ستھرا کر دیں، اور پھر وصلی علیہم، اور پھر ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ جب یہ مال آپ کو دیں اور آپ لوگوں کی ضروریات کے لیے ان لوگوں سے مال لے لیں تو پھر ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اگلے لفظ دیکھیے کتنے دل نشین ہیں، ان صلاتک سکن لہم۔ محبوب جب آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے ان کے سینے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، ان کے دل کو قرار پہنچ جائے گا، ان کو تسکین نصیب۔ ملکہ زبیدہ جو ہے یہ ہارون الرشید کی بیوی ہے، لیکن اتنی صالحہ تھی کہ جب ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس سے نکاح کروں تو اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی کا حق مہر لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے حق مہر ادا کرنا۔ تو اس نے کہا کیا حق مہر لوگی؟ کہا بغداد سے نہر نکالو اور عرفات تک پہنچاؤ، یہ میرا حق مہر ہوگا۔ اور یہ بڑا مشکل کام تھا، اور اس کے لیے اس زمانے میں جو ہے وہ کتنے پیسے خرچ آئے، اور وہ نہر نکالی گئی۔ اور جب وہ نہر جاری ہو گئی تو جو خادم تھے انہوں نے آ کے حساب پیش کیا ملکہ کو کہ یہ اس کا حساب ہے، اتنے پیسے خرچ آئے ہیں۔ تو نہر کے کنارے جب وہ دورہ کرنے گئی، دیکھنے گئی، تو انہوں نے حساب پیش کیا، تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر کے اندر پھینک کر کے کہا ترکنا الحساب الی یوم الحساب، ہم اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتے ہیں۔ تو وہ نہر پھر جب تک یہ جدید ذرائع نہیں آئے تھے تو حاجیوں کے لیے سیرابی کا باعث بنتی رہی، اور نہر زبیدہ کے آج بھی اثرات جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بغداد سے چلتی تھی نہر اور مکہ المکرمہ تک پہنچتی تھی، اور یہ حق مہر تھا زبیدہ خاتون کا۔ اور یہ زبیدہ خاتون جو انتہائی نیک اور صالحہ خاتون تھی، یہ حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتی رہتی کہ ان سے کوئی دعا مل جائے، کیونکہ یہ مجاذیب میں سے تھے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور وہ جو کہہ دے اللہ وہ کر دے۔ فرمایا صحیح حدیث میں ہے رب اشعث اخبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے لوگ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، حالات پراگندہ، بال بکھرے ہوئے،
لیکن فرمایا انہیں کہیں چھیڑ نہ بیٹھنا، اللہ کے نام پہ وہ قسم ڈال دیں تو اللہ فوری پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی قبیلے کا فرد تھا بہلول دادا۔ ایک دن زبیدہ گزر رہی ہے دجلہ کے کنارے پہ، تو بہلول مٹی کے گروندے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ بناتا ہے اور گرا دیتا ہے۔ یہ کبھی آپ نے بچپن میں منظر دیکھا، وہ گلی میں ریت پھینک جائے تو بچے جو ہے وہ پاؤں کے اوپر گروندے بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں، پھر جب کھیل ختم ہو تو گرا دیتے ہیں۔ یہی شغل بہلول کر رہا ہے دجلہ کے کنارے۔ تو ملکہ زبیدہ گزری، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا کہ 10 روپے کا، فرض کرو 10 روپے کا ایک مکان بیچ رہا ہوں۔ 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ اس نے 10 درہم نکالے، بہلول کو دیے۔ بہلول نے پیسے دیکھے اور دجلہ میں پھینک دیے اور ایک کے گرد دائرہ کھینچ کے کہا یہ تمہارا ہوا۔ پیچھے سے بادشاہ گزرا تو اس نے بہلول کو دیکھا ایسی شغل میں لگا ہوا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، موج میں لگا ہوا ہے۔ اچھا خیر، جب رات پڑی بادشاہ سویا، کیا دیکھتا ہے جنت میں ایک خوبصورت محل ہے کہ اس نے کبھی ایسا محل دیکھا ہی نہیں تھا۔ شوق ہوا کہ اس کو اندر سے دیکھو، کیونکہ وہ بادشاہوں کی خواہش ہوتی ہے۔ تو جب آگے بڑھا تو لکھا تھا ملکہ زبیدہ، اشتیاق اور بڑھا۔ تو پھر آگے بڑھنے لگا، دربان نے روک دیا، کہا یہ میری بیوی کا ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں، اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، بادشاہ بے چین ہو گیا کہ کون سا اس نے نیک عمل کیا ہے کہ جنت میں اس کے نام کا محل دیکھا ہے۔ تو اس نے ملکہ کو بیدار کیا اور کہا کہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا، وہی معمول کی عبادتیں ہیں، وہی نیکیاں ہیں۔ ہاں یاد پڑا، آج میں گزر رہی تھی راستے میں دجلہ کے کنارے، بہلول بیٹھا تھا اور وہ محل تعمیر کر رہا تھا، وہ گروندے، اور کہہ رہا تھا یہ جنت کے محل ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی موج میں ہے، تو ایک میں نے اس سے خرید لیا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، اور میں دیوانے کی بھیڑ سمجھا اور آگے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا، ہارون رشید قصدن گزرا، اور دل میں تھا کہ آج بہلول اسی شغل میں دوبارہ مل جائے تو کیا اچھا ہو۔ اگلے دن دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے۔ بادشاہ خوش ہوا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ جواب کل جیسا ملے۔ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کے دل کو تسلی ہوئی، کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کا کہتے ہو۔ کہا ہاں کوئی اور آئے تو اس کے لیے 10 روپے کا۔ کہا تو میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تم دیکھ کے جو آئے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سعدی نے کہا تھا، سعدیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو عاقل است۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو حضور خواب میں ملتے ہیں اس کو حقیقت میں حضور ہی ملتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور نے فرمایا، یہ ابن ماجہ سب سے حجب میں چھوٹی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حدیث 6 طرق سے مروی، اس کی 6 سندیں صرف ابن ماجہ میں ہیں، باقی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں اور باقی بڑی کتب میں تو اس کی بہت ساری اسناد ہیں، لیکن سب سے چھوٹی کتاب حجم کے اعتبار سے ابن ماجہ ہے، اور اس حدیث کی ابن ماجہ میں بھی 6 سندیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کو قصد، ارادے اور مرضی سے حضور اس کے خواب میں آئے۔ میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں تو میرا آپ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ مجلس سجی ہے نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مجلس اختتام پذیر ہوگی تو ہم میں سے اکثر لوگ رات بیدار رہ کے گزاری ہوگی تو پھر جا کے سو جائیں گے۔ تو دوبارہ اگر منظر خواب میں یہ جاگ جائے اور میں آپ کو دیکھوں اور آپ مجھے دیکھیں تو شام کو دوبارہ ملاقات ہونی ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب آپ میرے خواب میں آئے تھے، تو آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور آپ اگر مجھے پوچھیں، اگر مجھے آپ دیکھیں تو آپ پوچھیں جناب رات صبح آپ خواب میں بھی آئے تھے، تو میں لا علمی کا اظہار کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں، یہ آپ کا خواب ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ آپ کا خواب ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن حضور جس کے خواب میں آئے، حضور قصد سے، ارادے سے، مرضی سے آتے ہیں، یہ کوئی وہمی خواب نہیں ہوتا۔
اور تیسری بات یہ رکھیں ذہن میں کہ حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ میں کسی کو خواب میں کچھ دوں، آپ کسی کو خواب میں کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ کسی سے قرض لینا تھا آپ نے، خواب میں وہ آپ کو ادا کر گیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں خواب میں دے گیا نا، تو نفس الامر میں تو نہیں ادا ہوا۔ آپ کو بھوک لگی تھی، خواب میں کھانا کھایا، تو صبح اٹھ کے ناشتے کی ضرورت پیش آئے گی کہ یہ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی، خواب ہے نا۔ وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن اگر حضور خواب میں کسی کو کچھ عطا کر دیں تو کیا وہ بھی محض خواب ہوتا ہے؟ یہ امام بوصیری سے پوچھ لو۔ رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، صبح اس چادر کو موجود پایا۔ اور امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کہتا ہے انا ضیفوں کا، میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ نہیں جانا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ تو آقا کریم نے اس کو روٹی دی اور فرمایا خذ، لے لے۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں حضور کے ہاتھوں سے وہ خبز، وہ روٹی لے لی، اور پھر اس کو بھوک کی شدت اتنی تھی کہ خواب میں کھانی شروع کر دی۔ ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں، اور اس پر بہت مواد موجود ہے اور اہل علم نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔